أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم وزير الإيمان العلم. حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی تو اس وقت آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں عرض کیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ نعم وزیر الایمان، ایمان کا بہترین وزیر العلم، علم ہوتا ہے. دیکھیے اس کائنات میں اگر ایک انسان کامیاب و کامرانی چاہتا ہے تو اس کے لیے با ایمان ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ با ایمان ہے اور ایمان والا انسان ہے تو اس کی کامیابی ہے. ظاہر ہے کہ ایک مومن ہونا بڑا شرف ہے. اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مومنین سے ڈائریکٹ گفتگو کی. یا ایھا الذین آمنوا جیسی مختلف آیات آپ کی پیش نظر ہوں گی. یہاں پہ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ مومنین سے ہم کلام ہو رہا ہے. اب اگر کوئی مومن ہوتے ہوئے بھی چاہتا ہے کہ اس کا ایک بہترین وزیر ہو، ایک اچھا مشورہ دینے والا ہو، تو وہ علم سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ بہترین وزیر اگر کوئی ایمان کا ہو سکتا ہے تو وہ علم ہے. اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہمیں علم سے وابستگی کی توفیق مرحمت فرمائے. گزشتہ فصل اول گزر چکی. الفصل الثانی حقیقت الامامہ عند الشیعہ و اہل السنہ. سوال سب سے اہم یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیعوں کے نزدیک اور سنیوں کے نزدیک حقیقت امامت کیا ہے؟ امامت کی کیا حقیقت ہے شیعوں کے نزدیک اور امامت کی کیا حقیقت ہے سنیوں کے نزدیک؟ اس کو ہمیں دیکھنا ہے. آئیے. الامام هو الذی یؤتم بہ. امام کسے کہتے ہیں؟ جس کی کوئی اقتدا کرے، جس کے کوئی پیچھے پیچھے چلے، اس کو امام کہا جاتا ہے. انسانن کان، چاہے وہ انسان ہو، او کتابن، چاہے وہ کتاب ہو، او غیر ذالک، اس کے علاوہ کوئی اور. کتاب کے پیچھے تو کتاب انسان امام ہے، انسان کے پیچھے تو انسان امام ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی کے پیچھے چل رہا ہو. جو جس کے پیچھے چل رہا ہے وہ ماموم کہلائے گا، جس کے پیچھے چل رہا ہے وہ امام کہلائے گا. سب سے اہم بات، محقن کان او مبتلا، چاہے وہ امام حق پہ ہو چاہے باطل پہ ہو. اس پہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو حق پہ ہوگا وہی امام کہلائے گا، جو باطل پہ ہوگا امام نہیں کہلائے گا. نہیں، چاہے وہ راہ حق پہ چل رہا ہو چاہے راہ باطل پہ چل رہا ہو، اس سے کوئی تعلق نہیں. امام وہ اس کا یؤتم بہ، بس یہ دماغ میں رکھیے، جس کی اقتدا کی جائے. وجمعہ ائمہ، اس کی جمع کیا ہے؟ ائمہ ہے. قولہ تعالی، اللہ نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم بلائیں گے قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ. اے بالذی، یعنی اس کے ساتھ بلائیں گے یقتدون بہ، جس کی وہ اقتدا کرتے ہیں. وقیل بکتابہم، کچھ لوگوں نے کہا نہیں، اللہ نے کہا کہ ہر انسان کو اس کی کتاب کے ساتھ بلائیں گے، جو اس کی کتاب ہوگی. اب کہتے ہیں عرفت الامامۃ بوجوہ، اب امامت کی تعریف مختلف وجوہات سے، مختلف جہات سے کی گئی ہے. الاول، پہلی، الامامہ، امامہ کسے کہتے ہیں؟ ریاست عامہ، ریاست عامہ کا نام، یعنی عام ریاست کا نام ہے. کس سلسلے میں؟ فی امور الدین والدنیا، امور دین میں بھی امور دنیا میں بھی. یعنی جو امام ہوتا ہے وہ امور دین میں بھی رئیس ہوتا ہے اور امور دنیا میں بھی رئیس ہوتا ہے، اس کو عام ریاست حاصل ہوتی ہے. الثانی، دوسری تعریف، الامام خلافت الرسول فی اقامت الدین، امامت دین کے قائم کرنے میں رسول کی خلافت کا نام ہے. بات واضح ہوئی؟ بحیث یجب اتباعہ، اس اعتبار سے کہ اس کی اتباع واجب ہے، علی کافۃ الامہ، تمام امت کے اوپر. یعنی امامت وہ ہے کہ جس کی اتباع تمام امت کے اوپر واجب ہے. وہذان التعریفان، اور یہ دونوں تعریف وہ ہیں کہ ذکرہما مؤلف المواقف،
جس کا ذکر جو ہے صاحب مواقف نے کیا ہے. صاحب مواقف نے ان دونوں تعریفوں کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے نا. کہاں پہ نمبر 3 لگا ہوا دیکھ سکتے ہیں, شرح المواقف جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 345 کے اوپر موجود ہے. لیکنہ ناقش الاول, لیکن صاحب مواقف نے پہلی والی تعریف کے ساتھ مناقشہ فرمایا ہے. کیا فرمایا کہ انہوں نے کہا بِأَنَّهُ مَنْقُوذ بِالنُّبُوَّةِ, کہ نبوت کے نقیض ہے, یہ نبوت کے مقابلے پہ ہے. اگر آپ امامت کو مانیں گے تو نبوت کو چھوڑنا پڑے گا آپ کو. اب کہیں گے سیوافی کا عدم النقص بھی ہے, انشاءاللہ جب ہم ذکر کریں گے تو ہم بتائیں گے اس میں کوئی نقص نہیں پایا جاتا. الثالث, تیسری تعریف, الامام خلاف عن صاحب الشرع, امامت نام خلافت ہی کا ہے مگر کس کا, کس کی خلافت؟ صاحب شرع کی خلافت کا نام ہے. کس فی حراست الدین, دین کی حفاظت میں, وہ سیاست الدنیا, اور دنیا کی سیاست میں. کیا مطلب؟ لیکن دنیا کی سائز کہتے ہیں اس ہکانے والے کو جو اونٹ کو ہکاتا ہے, اس سے بنا سیاست. سیاست کا مطلب جو صحیح راستے پر لے کے چلتا ہے. یہ اور بات کہ آج کے زمانے میں اس لفظ کا استعمال بہت غلط معاملات کے لیے ہوتا ہے, لیکن جو الٹی سیدھی دوسروں کو فتنہ انگیزی کرے, اپنے مقاصد کے حصول کے لیے دوسروں کو برباد کر دے, تباہ کر دے, کیسے ہی اس کو کہتے ہیں گویا وہ سیاست داں ہے. حالانکہ اس لفظ کا استعمال بہت ہی اچھا ہے جو لغتاً اگر آپ دیکھیں تو امامت صاحب شرع کی خلافت کا نام ہے, حراست دین سیاست دنیا کے لیے. ٹھیک ہے نا. الرابع, چوتھی تعریف, الامام الریاست العامہ, امامت ریاست عامہ کا نام, مگر کیسا؟ دینی, دینی ریاست عامہ کا نام امامت ہے. مشتمل علی ترغیب عموم الناس فی حفظ مصالحہم الدینیہ و دنیاویہ, ہے دینی ریاست مگر مشتمل ہوتی ہے ان چیزوں کے اوپر جو لوگوں کے عموم کو, عام لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں کہ ان کی دینی مصلحتیں کیسے محفوظ ہوتی ہیں اور دنیاوی مصلحتیں کیسے محفوظ ہوتی ہیں. دینی اور دنیاوی مصلحتوں کی حفاظت کے لیے عموم ناس کی, یعنی عام لوگوں کی ترغیب پر جو چیز مشتمل ہوتی ہے اس امامت کو ریاست عامہ دینیہ کہا جاتا ہے. وزجرہم, اور عام لوگوں کو فقط ترغیب ہی نہ دلائے, شوق نہ دلائے, بلکہ زجرہم, ان کو ڈرائے بھی. کس بات سے؟ اما یضرہم بحسبہا, جو چیزیں ان عام لوگوں کے نقصان کے لیے, بحسبہا یعنی بحسب مصالحہم الدینیہ و دنیاویہ, یعنی مصلحت دینی اور مصلحت دنیاوی کے اعتبار سے جو چیز عام لوگوں کو نقصان کا سبب ہو سکتی ہیں ان چیزوں ڈرانے کا نام بھی امامت ہے. وَاتَّفَقَتْ كَلِمَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ, اہل سنت او اکثرہم, اب اکثر اہل سنت یا تمام اہل سنت کا اتفاق ہے کیا؟ علی ان الامام من فروع الدین, کہ امامت جو ہے فروع دین میں سے ہے. قال الغزالی, امام غزالی فرماتے ہیں اعلم ان النظر فی الامامہ, کہ ہم گفتگو امامت سے متعلق کرتے ہیں, لیس من فن المعقولات, یاد رکھیں امامت کا تعلق فن معقولات سے نہیں ہے, اس کا تعلق علوم عقلیات سے نہیں ہے امامت کا, بل من الفقہیات, بلکہ اس کا تعلق فقہیات سے ہے. معقولات سے ہوگا تو آپ کو سمجھنا پڑے گا, فقہیات سے ہے تو آپ کا کام ہے بس شارع مقدس کے بیان کردہ احکامات کو من و عن تسلیم کر لینا. بات واضح ہوئی؟ وقال العامدی, عامدی کہتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْإِمَامَةِ لَيْسَ مِنْ أُصُولِ الدِّيَانَاتِ, یاد رکھیے امامت سے متعلق گفتگو جو ہے وہ اصول دین میں سے نہیں ہے. دیان کی جمع دیانات, دین کی جمع, یعنی اصول دین میں سے نہیں ہے. وقال ایجی کہتے ہیں وَمَوَاحِثُهَا إِنَّنَا مِنَ الْفُرُوعِ, یاد رکھیے امامت کی بحوث ہمارے نزدیک فروعات میں سے ہیں. وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهَا فِي عِلْمِ الْكَلَامِ, سوال پیدا ہوتا ہے حضرت ایجی اگر اس کا تعلق فروع دین سے ہے
تو آپ نے علم کلام میں اس کا ذکر کیوں فرمایا کہ وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهَا فِي علم الکلام، ہم نے امامت کا تذکرہ علم کلام میں اس لیے کیا ہے تأسیًا بمن قبلنا، ان لوگوں کی تأسی کرتے ہوئے جو ہم سے پہلے علماء گزرے ہیں، چونکہ انہوں نے امامت کو اصول دین میں رکھا ہے لہذا ہم نے بھی اصول دین میں علم کلام میں رکھا ہے، ورنہ اس کا تعلق جو ہے فقہیات سے ہے، اصولیات سے یا دیانات سے نہیں ہے۔ وقال ابن خلدون فرماتے ہیں وقصار امر الامامہ انہا قضیہ مصلحیہ اجتماعیہ، امر امامت کی انتہا بس یہ ہے کہ امر امامت ایک ایسا قضیہ ہے جو مصلحیہ جو مصلحت سے خالی نہیں ہے، ایک بات اجماعیہ جس مصلحت کا تعلق اجماع سے ہے، یعنی کیا مطلب اجتماع امت سب سے تمام لوگوں سے، ولاۃ الحق بالعقائد، خدا کے لیے آپ اس امامت کو عقائد سے ملحق نہ فرمائیے۔ ان سب کے ان تمام جملوں کے کوٹیشن نیچے دیے ہوئے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے تک اتنا، انشاءاللہ باقی بعد میں۔ صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین۔